محترم ناظرین، بات چیت کے دوران دوسروں کے ساتھ آنکھوں کا رابطہ برقرار رکھنے سے رعب میں اضافہ ہوتا ہے۔ واضح اور مضبوط انداز میں بات کرنے سے بھی رعب میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ غصہ دل کے امراض کا سبب بن سکتا ہے۔ غصہ قوت مدافعت میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ غصے کی حالت میں خون کی نالیوں میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ سکڑ کر دیگر امراض پیدا کر سکتی ہیں اور معدے کے زخم کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ غصے کی حالت میں ذہن پر دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس سے سر درد بڑھ سکتا ہے، اور زیادہ غصہ کرنے سے انسان اپنی یادداشت بھی کھو سکتا ہے۔ غصے کو کم کرنے کے لیے گہری سانس لیں، اعوذ باللہ پڑھیں، کچھ دیر آرام کریں، باہر سیر کے لیے نکل جائیں، مراقبہ کریں یا ورزش کریں۔ ناظرین، ایک حالیہ ریسرچ سے ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ غصے کی حالت میں ایک گلاس میں لیموں کا رس اور ایک چمچ چینی ملا کر پینے سے انتہائی کم وقت میں طبیعت کی اشتعال انگیزی دور ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ غصے کی حالت میں اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، کیونکہ ایک حالت میں رہنے سے غصہ بتدریج بڑھتا رہتا ہے، لیکن جب آپ اپنی پوزیشن بدلتے ہیں تو دماغ بھی دوسرے رخ پر سوچنا شروع کر دیتا ہے اور غصے میں کمی آنے لگتی ہے۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ جلد کی خشکی سے جان چھڑانے کے لیے ناریل کا تیل جلد پر لگائیں۔ بالوں کی خشکی دور کرنے کے لیے انڈے کی زردی کو بالوں میں لگائیں۔ روزانہ تھوڑی مقدار میں لیموں کے عرق کا استعمال گردوں کی پتھری کی روک تھام میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر پیٹ میں شدید درد ہو تو ایک چمچ ادرک کا رس پئیں۔ ناظرین، بخار میں لیموں کا رس اور شہد ملا کر پئیں۔ زخم جلدی بھرنے کے لیے ہلدی کو زخم پر لگائیں۔ دانتوں کی صفائی کے لیے نیم کے رس سے دانتوں کو صاف کریں۔ دانت چمکدار اور مضبوط ہو جائیں گے۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے ایک عدد لونگ منہ میں رکھ کر چبائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں۔ ناظرین، کھانے کی اشتہا میں اضافہ کرنے کے لیے ادرک اور لہسن کا رس پئیں۔ اگر قبض کا مسئلہ ہو تو ایلو ویرا کا رس پئیں۔ جلد کی چمک بڑھانے کے لیے شہد اور لیموں کا رس ملا کر لگائیں۔ کسی دانا کا قول ہے کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جس سے دوسروں کا تو کچھ نہیں بگڑتا، لیکن آپ خود کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ بالوں کی نشوونما کے لیے ناریل کا تیل اور انڈے کی زردی ملا کر لگائیں۔ گلے کی سوزش سے نجات حاصل کرنی ہو تو لیموں کا رس اور شہد ملا کر پئیں۔ لیموں وٹامن سی کا خزانہ ہے۔ تحقیقات کے مطابق وٹامن سی سے بھرپور غذائیں دل کے امراض، فالج اور ہارٹ اٹیک کے خطرات کو کم کرتی ہیں۔ لیموں میں موجود فائبر دل کو مضبوط کرتا ہے اور خون میں کولیسٹرول کی سطح کو متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، دانتوں کی مضبوطی کے لیے نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر دانتوں پر لگائیں۔ منہ کے چھالے دور کرنے کے لیے شہد استعمال کریں۔ جلد کی سوزش رفع کرنے کے لیے ایلو ویرا کا رس لگائیں۔ بالوں کی سیاہی برقرار رکھنے کے لیے انڈے کی زردی اور ناریل کا تیل ملا کر لگانا مفید ہوتا ہے۔ شدید کھانسی کی تکلیف میں شہد اور لیموں کا رس ملا کر پئیں۔ کھانسی کی تکلیف ختم ہوگی۔ منہ کی سوزش ختم کرنے کے لیے شہد استعمال کریں۔ جلد کی صفائی اور خوبصورتی میں اضافے کے لیے ایلو ویرا کا رس لگائیں۔ ناظرین، شوگر کے مریض اگر بروقت علاج نہ کروائیں تو اعصاب، گردے، آنکھوں کو نقصان پہنچنے کے ساتھ ساتھ امراض قلب کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ عمر میں اضافہ کرنے کے لیے یہ عادتیں لازمی اپنائیں۔ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں۔ سبزیاں کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ باقاعدہ ورزش کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ذہنی تناؤ کم کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ 8 گھنٹے کی مطلوبہ نیند پوری کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تمباکو نوشی اور دیگر نشہ آور اشیاء ترک کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پانی زیادہ پینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھجور کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ وزن بڑھنے لگے تو ادرک والی چائے پی لیا کرو، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ ناظرین، جو کھانا کھا کر فوری سو جاتا ہے اس پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ لیموں میں موجود نباتاتی مرکبات جسم میں کینسر پیدا کرنے والے
خلیات کے پھیلاؤ کو روکنے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ کچھ مطالعات میں یہ بھی بتایا گیا کہ ترش پھلوں کے استعمال سے پھیپھڑوں کے کینسر کا خطرہ گھٹ جاتا ہے۔ سونف والا دودھ پیو، اس سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ لیموں میں وٹامن سی، فائبر اور دیگر قدرتی نباتاتی مرکبات کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، جو مجموعی صحت کے لیے بے حد مفید ثابت ہوتے ہیں۔ یہ اجزاء نہ صرف زخموں کو جلد بھرنے میں مدد دیتے ہیں بلکہ دل کی صحت کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ ناظرین، تحقیق کے مطابق پھلوں اور سبزیوں سے بھرپور غذا کینسر کے امکانات کو کم کرتی ہے۔ روب میں اضافہ کرنے کے کچھ طریقے۔ خود اعتمادی بڑھانے سے روب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھی باڈی لینگویج سے روب میں اضافہ ہوتا ہے۔ مضبوط اور واضح آواز کا لہجہ روب میں اضافہ کرتا ہے۔ سادہ اور صاف لباس پہننے سے روب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے پیروں میں بے حسی اور خارش جیسی علامات اکثر محسوس ہوتی ہے تو یہ شوگر کی علامت ہو سکتی ہے، یا اسی طرح کی علامات اعصابی نقصان کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب خون میں شکر کی سطح کو مناسب طریقے سے کنٹرول نہیں کیا جاتا۔ ناظرین، پاؤں میں بے حسی اعصابی دباؤ یا دیگر اعصابی مسائل کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ خون میں شوگر یا بلڈ شوگر کی سطح کم ہو یا زیادہ، یعنی لو ہو یا ہائی، دونوں ہی انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اگر بلڈ شوگر کی سطح بلند ہو تو سستی محسوس ہونے لگتی ہے، جبکہ اچانک کمی کمزوری اور دوسری تکالیف کا باعث بنتی۔ آملہ، تخم جامن اور کریلوں کا ہم وزن سفوف شوگر کی عمدہ دوا ہے۔ اس سفوف کی ایک چھوٹی چمچی دن میں 1 یا 2 بار لینا مرض بڑھنے سے روکتا ہے۔ 10 گرام آملہ پانی میں کوٹ کر چھان لے، بعد ازاں اس میں مصری یا شکر ملا کر پینے سے نکسیر کا خون بند ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے بواسیر کے خون کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ جوڑوں کے درد اور سوزش میں بھی آملہ مفید ہے۔ ناظرین، خشک آملے کا سفوف 1 چمچ شکر 2 چمچ ملا کر 1 ماہ تک دن میں 2 مرتبہ لینا اس مرض کا مؤثر علاج ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا، کسی جوان سے لڑکی کے بارے میں مشورہ نہ کرو، کیونکہ جوان جوش جوانی اور غلبہ نفسانی کی وجہ سے ہر لڑکی کو حسن و جمال کے ترازو میں رکھتے ہیں، جبکہ عمر رسیدہ حضرات عقل و علم، امور خانہ داری، لڑکی کا خاندان، ماں باپ، بھائی کیسے ہیں اور خصوصاً ماں کیسی ہے، ان امور کا لحاظ کرتے ہیں۔ لہذا کسی خاتون سے شادی کرنے میں ان امور کا لحاظ کریں۔ سیر ترک کر کے سور پر دیوانہ ہونے کی وجہ سے بعد میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی نے سوال کیا، اگر میں تمہیں $10 ملین دوں تو کیا کرو گے؟ جواب دیا، لے لوں گا، مسکراؤں گا، شکریہ ادا کروں گا۔ سوال کرنے والے نے کہا، اگر پیسے میں اس شرط پر دوں کہ تم اگلی صبح نہیں اٹھو گے ہمیشہ کے لیے؟ جواب دیا، پھر نہیں لوں گا پیسے، یعنی اگلی صبح جاگنا تمہیں $10 ملین سے زیادہ عزیز ہے۔ جواب دیا، جی جی بالکل۔ کہنے لگے، پھر ہر صبح اٹھ کر مسکراؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو جس نے بغیر کچھ مانگے تمہیں $10 ملین سے بڑی نعمت عطا کی۔ ناظرین، تازہ آملے کا رس 1 چمچ اور 1 چمچ شہد ملا کر جو امیزہ بنے وہ انتہائی عمدہ اور قیمتی دوا ہے۔ یہ متعدد بیماریوں کا شافی علاج ہونے کے ساتھ ساتھ صحت بخشتی ہے۔ 1 ہفتے تک روزانہ صبح سویرے اس امیزے کا استعمال جسم کو قوت و توانائی سے بھر دیتا ہے۔ شدید کمزوری کی صورت میں اسے 2 ہفتے تک استعمال کیجیے۔ اگر تازہ پھل دستیاب نہ ہوں تو خشک سفوف کو بھی شہد میں ملا کر معجون بنا لیجیے۔ یہ امیزہ سانس کی بیماریوں میں بہت مفید ہے، خاص طور پر پھیپھڑوں کی تپدق، دمے اور کھانسی میں مؤثر ہے۔ ناظرین، خشک آملے کا سفوف 1 چائے کا چمچ 2 چائے کے چمچ شکر کے ساتھ 1 ماہ تک روزانہ استعمال کرنا جوڑوں کے درد میں مؤثر علاج ثابت ہوتا ہے۔ اس میں قوت و توانائی بحال کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، کیونکہ اس کے اجزاء عمر بڑھنے کے ساتھ پیدا ہونے والی شکست و ریخنت کو روکتے ہیں اور بڑی عمر میں بھی توانائی برقرار رکھتے ہیں۔ ناظرین، جن بچوں کو قبض کی شکایت ہو ان کے لیے نہار منہ آملے کا مربع بہترین علاج ہے۔ عزت بڑھانے کے کچھ اہم عادات۔ اچھا اخلاق عزت بڑھاتا ہے۔ سچ بولنے سے عزت بڑھتی ہے۔ وعدہ پورا کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ دوسروں کا احترام کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ غلطی پر معافی مانگنے سے عزت بڑھتی ہے۔ تکلیف میں صبر کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ احسان پر شکر ادا کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔
ناظرین، شہد کو گرم کر کے استعمال کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ شہد کو 60 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے زیادہ درجہ حرارت پر گرم کرنے سے HMF پیدا ہو سکتا ہے، جو بڑی مقدار میں زہریلا اثر ڈال سکتا ہے۔ اس عمل سے شہد کے فائدہ مند انزائمز، اینٹی آکسیڈنٹس اور دیگر فعال اجزاء بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ قدیم طریقہ علاج بھی گرم شدہ شہد سے پیدا ہونے والے نقصان دہ اثرات کے بارے میں خبردار کرتے ہیں اور اسے جسم کے لیے ہضم نہ ہونے والا زہر قرار دیتے ہیں۔ اگرچہ لوگ شکر کے بجائے شہد کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن زیادہ مقدار میں استعمال وزن میں اضافہ، بلڈ شوگر میں اضافے اور دانتوں کے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، شہد کو گرم کرتے وقت احتیاط سے درجہ حرارت اور مدت کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ فوائد اور نقصانات کے درمیان توازن قائم رکھا جا سکے۔ ناظرین، جب انسان کو گھر میں مسلسل نظر انداز کیا جائے یا اس کی اہمیت کم کر دی جائے تو دماغ خطرے کے موڈ میں چلا جاتا ہے۔ انسان ہر وقت احساس محرومی، خوف یا خود سے نفرت میں رہنے لگتا ہے۔ اس کیفیت میں چپ رہنا دراصل دماغ کا خود کو بچانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اسلام میں دل شکنی کو بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے درمیان بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ یعنی اگر گھر والے آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتے تو یہ ان کی کمی ہے، آپ کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے دل دیکھتا ہے اور دل کی بات سننے والا صرف وہی ہے۔ ناظرین، بعض لوگوں کے الفاظ شفا ہوتے ہیں، اس سے لوگ امید اور یقین حاصل کرتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، محبت پھیلاتے ہیں، نفرتیں ختم کرتے ہیں، جینا سکھاتے ہیں۔ لیکن یہ سب صرف دوسروں کے لیے، ان کے الفاظ ان کی اپنی ذات کے لیے تو مرہم بھی نہیں ہوتے۔